شاہ صاحب اس بندے کے حوالے سے آپ مجھے بتائیں کہ جو اس نے اپنے نام کے ساتھ ایک لیبل لگایا ہے وہ مفتی ہوتا کیا ہے اصل میں، یہ کیا چیز؟ جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا، اور اس سوال کی میں خود بھی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ جی جب تک ہم خود صرف مدارس میں پڑھ رہے تھے، درس نظامی تک ہمارا تعلق تھا، ہمیں بھی بڑا شوق ہوتا تھا کہ ہم بھی مفتی بنیں۔ تو جب ہم نے اس درجہ میں جا کر داخلہ لیا تو مفتیوں کے کورس کی جو سب سے معتبر کتاب، جو سب سے پہلے پڑھائی جانے والی ہے، اس کا نام ہے شرح خود رسم المفتی۔ اس کے اندر علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بالکل صراحتاً لکھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مفتی کے لیے مجتہد ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات کہ جو مفتی ہو وہ خود مجتہد ہو، اور انہوں نے اپنے زمانے کی بات کی ہے، کہا ہمارے زمانے میں بھی کوئی مفتی نہیں ہے۔ اب مفتی کا لفظ کسی عالم کے ساتھ لگانا، تو فرمایا ہاں اگر مفتی اس زمرے میں لگایا جاتا ہے کہ وہ کتابوں سے مسئلہ لکھ کر نقل کرتا ہے، اس حوالے سے اس کے ساتھ مفتی لگانا جائز ہے، لیکن مفتی کے لیے چند شرائط رکھی ہیں۔ مفتی کے لیے شرائط جو انہوں نے لکھی ہیں وہاں پر یہ ہے کہ مکمل درس نظامی اس نے پڑھی ہو، اور یہ نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ کر کسی کونے کھانچے میں یہ کتابیں ساری اس نے پڑھ لی ہوں۔ انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ اساتذہ کے سامنے زانو تلمذ طے کیا ہو، اور پھر زانو تلمذ طے کرنے کے بعد یہ جو 2 سالہ مفتی کا کورس ہے، یہ جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، فرمایا یہ کتابیں بھی اس نے کسی ماہر استاد کے سامنے پڑھی ہوں، تاکہ وہ استاد ان کتابوں کے اندر سے اس کو علمی نکات بتا سکے، اس کے تمام دقائق علمیہ سمجھا سکے۔ پھر اس کے بعد یہ بات مفتی کے لیے لازم اور شرط ہے کہ مفتی جس بات پر یا جس مسئلے پر قلم اٹھائے یا جس پر گفتگو کرنے کے لیے آغاز کرے، کہ مفتی کے لیے لازم ہے کم از کم 20 کتابوں کا مطالعہ کرے۔ اب اندازہ لگائیں مفتی کے لیے لازم ہے کم از کم 20 کتابوں کا مطالعہ کرے۔ یہ موصوف تو اپنی ویڈیوز میں کوئی حوالہ ہی نہیں دیتے کسی کتاب کا، صرف ہوا میں تیر پھینکے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں جی ایسے نہیں۔ اور قبلہ شاہ جی حضور نے جو بات کی اس کے ضمن میں بعد میں کرنا چاہوں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت ہے، غالباً مشکات شریف کے اندر موجود ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جو مرید رسول بھی ہیں اور مراد رسول بھی ہیں، جن کو حضور نے خود مانگا ہے، یہ تورات شریف کا مطالعہ فرما رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے انہوں نے یہ بات محسوس کی۔ حضور نے فرمایا جب قرآن آ گیا ہے، منزل من اللہ کتاب، سب سے افضل کتاب آ چکی ہے، تو اس کے بعد تورات کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو کتاب میرے اوپر نازل ہوئی وہ سابقہ تمام کتابوں سے افضل ہے، تمام کتابوں پر بھاری ہے، لازوال ہے، اس کے اندر تمام حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کر دی ہیں۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحریف شدہ تورات پڑھنے سے منع فرمایا، تو چاہے جائے کہ اب بھگوت گیتا پڑھی جائے یا ان کی دوسری کتابیں پڑھی جائیں، بھارت ماتا پڑھی جائے، تو یہ انتہائی گمراہ کن عقائد رکھنے والا شخص ہے۔ مجھے تو شک ہوتا ہے، آج صبح شاہ جی میں اس کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ جو ان کا ہوتا ہے سوامی ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ ویڈیو کال کر رہا تھا۔ اب اندازہ لگائیں کہ ایک مسلمان کے تعلقات ان کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے کیا فرمایا ہے؟ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اس کے ضمن میں علماء کرام نے نقل کیا کہ ان کے ساتھ تعلقات رکھنا بھی جائز نہیں ہے، صرف اتنا تعلق رکھو ضرورت کے پیش نظر جتنا تعلق باتھ روم میں جا کر انسان کا لوٹے کے ساتھ ہوتا ہے، اتنا تعلق ان کے ساتھ رکھنا جائز ہے، اس کے علاوہ تعلق رکھنا جائز نہیں۔ اور وہ جناب سوامی جی سے باتیں کر رہے ہیں، تو اب پتہ چلا کہ یہ انہی کے مشن کا بندہ، انہی کا منتخب کرتا ہے، جبھی تو اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تو کوئی اس طرح بات بھی نہیں کرتا، وہ باتیں کر کے بڑے خوش بھی ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو ایسے بندے کے گمراہ کن عقائد ہیں۔ یہ جو مفتی فضل ہے، یہ مفتی نہیں ہے، یہ مختی ہے، خاطی ہے، یعنی خطا سے بننے والا مختی، غلطیاں کرنے والا۔ دین اسلام کو اس نے عجیب سا رنگ دے کر پیش کیا لوگوں کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنہ دجالیہ سے تمام امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن مجید اور دین متین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ سامعین، آپ نے بہت اچھی گفتگو سماعت فرمائی ہے۔ میں اب جب مہمان سے سوال کروں گا، یہ بھی ان سے گزارش کروں گا کہ ہمارے سامعین کو یہ بتائیں کہ ہم اس پر کسی بھی اختلاف کی بنا پر یہ پروگرام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم حق بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ اس میں کسی بھی طبقہ فکر کا کوئی بھی ایسا عقیدہ نہیں ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو یا بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، سارے اس کو باطل ہی کہتے ہیں جو نظریہ اس نے پیش کیا ہے۔ میں عبد القدیر شاہ صاحب سے یہاں پر سوال کروں گا، جیسے اس نے کہا کہ میں نے قرآن کو پڑھنے کے بعد پھر میں نے جب ان باتوں کو اور بھگوت گیتا کو پڑھا
تو پھر میں اس چیز کی طرف مائل ہوں اور لوگوں کو وہ بھی اس چیز کی طرف مائل کرنے والا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھیں گے بڑی اچھی خوبصورت آواز میں پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے اترنے والا نہیں ہوگا۔ تو آیت مقدسہ کے اوپر جب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ سارے قرآن پڑھنے والے ہدایت نہیں پاتے، یعنی اکثر ایسے ہیں کہ جو گمراہ ہو جاتے ہیں اور اکثر ایسے ہیں جو ہدایت پاتے ہیں۔ اب یہاں پر گمراہی کی صورت کیا ہے اور ہدایت کی صورت کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ لا ریب فیہ، اس قرآن کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، ہدایت کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اب ایک شخص اگر قرآن مجید بھی پڑھے اور ساتھ میں تقوی بھی اختیار نہ کرے اور اپنے حلیوں کو مسلمانوں کے حلیے سے جدا رکھے تو اور ہندوؤں سے مشابہت رکھے، ان سے اٹھنا بیٹھنا رکھے، اور بعض اوقات یعنی کہ سر کو ننگا کر دینا یا پھر اسی طریقے سے اپنی داڑھی کو یعنی کہ حد شرع سے کم رکھنا، تو یہ ایک مفتی یا اس شخص کی نشانی نہیں ہے کہ جو ہدایت پا رہا ہو۔ تو یہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ ایسے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ تو پھر گمراہ جو ہوتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یضل بہ کثیرا، قرآن مجید کے پڑھنے والے اکثر گمراہ ہو جاتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ ویہدی بہ کثیرا، بہت سے ہدایت بھی پاتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ ھدی للمتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہدایت متقین کے لیے ہے۔ تو یہاں پر اگر دیکھیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیہ مقدسہ کے اندر پہلے گمراہی کا ذکر فرمایا پھر ہدایت کا ذکر فرمایا، کہ یہاں پر انسان یعنی کہ گمراہی کی طرف بہت جلد چلا جاتا ہے۔ انسان کسی بھی خطا کے اوپر انسان کا جو نفس ہوتا ہے یہ خود جاتا ہے، اور جب نیکی کی طرف ہوتا ہے تو اس نفس کو کھینچ کر لانا پڑتا ہے۔ تو اس طریقے سے میں اپنے ناظرین سے یہی گزارش کروں گا کہ ایسے لوگوں کی باتوں کے اوپر، ایسے لوگوں کے ویڈیو کلپس کے اوپر نہ کام کرے جائیں، بلکہ جو ہمارا طریقہ کار ہے، جو بزرگوں کا طریقہ تھا، جو اسلاف کا طریقہ تھا، جس طرح انہوں نے رہنمائی حاصل کی اور آگے اپنے معتقدین کو اور اپنے چاہنے والوں کو جس طرح انہوں نے آگے تبلیغ فرمائی، تو وہی اصل طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہدایت حاصل کرتے رہیں، علماء سے بیٹھنا اٹھنا اسی طریقے سے رکھیں، علماء سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں، کہ علماء ہی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، میں یہاں پر ناظرین میں علامہ سید ابرار حسین شاہ صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ شاہ صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا اس کی ویڈیو میں آخر میں اس نے جو بات کہی تھی کہ آپ لوگ کسی مولوی کی بات نہ سنیں، کسی پنڈت کی بات نہ سنیں ساتھ میں ہمیں ملانے کے لیے، اور یوں کہا کہ آپ گوگل سے سرچ کریں، یوٹیوب سے سرچ کریں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مجھے تو لگتا ہے وہ بھی گوگل کا ہی مفتی ہے۔ جی، بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ اصل میں موجودہ زمانے میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ سوشل میڈیا سے وابستگی ہے، اور یہ گوگل پر بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو ٹھیک بھی ہوتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں جو غلط بھی ہوتی ہیں جس میں تخریب کاری کی ہوتی ہے، اور جو گوگل والی چیزیں ہوتی ہیں وہ اتنی مستند چیزیں نہیں ہوتی۔ اب اس نے گوگل کا اس وجہ سے کہا کہ اس نے جو سامنے اپنے لکھ کر رکھا ہوا تھا، جہاں تک میرا یقین کامل ہے وہ اس نے گوگل سے ہی اٹھایا ہوا تھا۔ اس نے گوگل کا حوالہ اس لیے دیا کہ میری جو باتیں ہیں چونکہ میں نے لکھی گوگل سے ہیں، جب گوگل پر سرچ کی جائیں گی یہی باتیں ملیں گی، تو پڑھنے والے جو ہیں میرے فالوورز بھی ہو جائیں گے، میری بات کو حق بھی مانیں گے۔ تو ہم یہ دعوت دیتے ہیں آپ کو، آپ گوگل نہ پڑھیں، گوگل کے اوپر سرچ نہ کریں، آپ قرآن پڑھیں۔ قرآن کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو ہر چیز آپ کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی۔ حدیث رسول کا مطالعہ کریں۔ اور میں اس پروگرام کے ذریعے علامہ صاحب کی موجودگی میں، حبیب الرحمان صاحب کی موجودگی میں دعوت فکر کے ساتھ ساتھ ایک مزید دعوت دے رہا ہوں کہ وہ جو اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے، فضل ہمدرد نامی انسان، اگر وہ کسی جگہ پر ہم سے بات کرنا چاہے دلائل کے ساتھ سامنے بیٹھ کر، کتابیں رکھ کر، تو ہم اس لیے بھی حاضر ہیں، اس بات کے لیے بھی کہ اس کے ساتھ بات کریں، لوگوں کے سامنے حقائق کو لا سکیں۔ یہ جس طرح میں نے تفاسیر کا حوالہ دیا ہے، تو اس بندے سے بھی یہ میں کہوں گا کہ ہماری ان باتوں کا تو بھی اس طرح رد کر قرآن مجید کی آیات سے، احادیث کے ذریعے سے، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ تیرے پاس علمی قابلیت کیا۔ اور عوام سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اس نے اپنے نام کے ساتھ مفتی فضل ہمدرد لکھا ہوا ہے، آپ کسی بھی مفتی کو سرچ کیجئے گا، کسی مسلک سے تعلق رکھنے والے کو، یوٹیوب پر مفتی تقی عثمانی ہو، مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں، مفتی اکمل صاحب ہوں، مفتی قاسم صاحب ہوں، جتنے مفتیان اعظام ہیں ان کو آپ سرچ کیجئے گا، ان کا لہجہ دیکھیے گا، ان کا
انداز دیکھیے گا، ان کا جلالت علمی دیکھیے گا، ان کی وضاحت دیکھیے گا، ان کا گفتگو کا انداز، کسی چیز کو قرآن حدیث سے ثابت کرنے کا انداز، پھر آپ خود فیصلہ کر سکیں گے کہ آیا یہ شخص مفتی ہے یا مفتیان کرام کا نام بدنام کرنے کے لیے اپنے نام کے ساتھ اس نے 2 نمبر لیبل لگایا ہوا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ ایسے بندے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر کوئی آپ اردو کی تفسیر کا بھی مطالعہ کر لیں، کسی ایک تفسیر کا، جیسے تفسیر ضیاء القرآن ہے، تفسیر مظہری کا ترجمہ آ چکا ہے، تفسیر نعیمی ہے، تفسیر فیوز الرحمان ہے، ان تفاسیر کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کے اوپر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ وہ بندہ کتنے گمراہ کن عقائد رکھنے والا انسان ہے، کیسے گمراہ عقیدے اس کے ہیں کہ وہ کبھی کس کے اوپر مثال دیتا ہے، بھگوت گیتا کو قرآن کے ساتھ ملاتا ہے، کبھی حضور علیہ السلام کے ساتھ وہ شری کرشن کو ملاتا ہے، کبھی صدیق اکبر کے ساتھ وہ ارجن نامی شخص کو ملاتا ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا شخص ہے جو انڈیا کی فلمیں دیکھ دیکھ کر ان کے سین اٹھا اٹھا کر وہ چیزیں اس کے ذہن میں پختہ اور راسخ ہو چکی ہیں، اور ان کی طرف سے اس کو کوئی مالی معاونت ہوتی ہے جس کے پیش نظر وہ اس طرح کر رہا ہے۔ اور یہ بات بھی لوگ ہرگز نہ سمجھیں کہ ہم کسی اختلاف کی بنیاد پر اس کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں، ہم صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہم نے دین پڑھا، اس وجہ سے ہے گمراہ باطل عقائد کا رد کریں گے۔ اور اس شخص نے تو بات ہی ایسی کر دی ہے، کسی مسلک سے تعلق رکھنے والے کے سامنے آپ بات کریں وہ اس کا رد پیش کرے گا کہ قرآن مجید تو واحد کتاب ہے، وہ دوسرے بھگوانوں کو ماننے والے اور معاذ اللہ ان کو سچا ماننا یہ بھی ایک کفر ہے، غلط عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ میں ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہ صاحب، آپ اس حوالے سے کوئی آخری پیغام دینا چاہیں ہمارے سامنے؟ بس آخری پیغام میری طرف سے تو یہی ہے کہ ہمارے جو ہمارے جو ناظرین ہیں تو ان کو یہی پیغام ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی گفتگو سے، ایسے لوگوں کے میل جول سے گریز کریں، اور ایسے لوگ اغیار کے تیار کردہ لوگ ہوتے ہیں، اور انہی کی طرف سے یہ دین اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، علماء کو بدنام کرنے کے لیے ان کو باقاعدہ طور پر تیار کیا جاتا ہے تاکہ لوگ دین اسلام سے متنفر ہوں، علماء سے دوری اختیار کریں۔ اور جب علماء سے دوری اختیار کریں گے تو آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں کہ اچھی چیزیں بھی ہیں، بری چیزیں بھی ہیں۔ انسان کا نفس ہے کہ یہ برائی کی طرف خود جاتا ہے، اچھائی کی طرف سے لے کر جانا پڑتا ہے، تو وہاں پر انسان کے گمراہ ہونے کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے دور رہا جائے، زیادہ سے زیادہ علم اور زیادہ سے زیادہ ہدایت علماء سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے کہ اس دور کے اندر علماء حق اس چیز کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان سے ہدایت کو حاصل کیا جائے، ایسے لوگوں کی باتوں کے اوپر کانوں کو نہ دھرا جائے بلکہ ہدایت کی طرف اپنے آپ کو گامزن کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کے اوپر استقامت عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔ میں اپنے دوسرے مہمان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی ہمارے سامعین کو اس حوالے سے کوئی آخری پیغام دینا چاہیں تو۔ جی، پیغام بھی دوں گا، یقینی بات ہے یہ ایک بہت اچھا موقع ہوتا ہے، پروگرام کے ذریعے آپ تک اچھی بات پہنچتی ہے۔ ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ کے بچے یقیناً پہلی کلاس سے لے کر 10ویں تک سکولوں میں جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو تعلیم ان کو سکول میں دی جاتی ہے اس کا مواد بھی گوگل وغیرہ پر موجود ہوتا ہے، لیکن آپ اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ سکول میں جا کر فیس دے کر استاد کے سامنے زانو تلمذ طے کرے تاکہ بچے کو ہر چیز سمجھ آ جائے، ہر چیز کے اوپر بچہ مطمئن ہو جائے۔ اسی طرح دین سیکھنے کے لیے بھی آپ صرف گوگل پر انحصار نہ کریں۔ گوگل پر جیسے اچھی چیزیں ملتی ہیں بری بھی ملتی ہیں، دین اسلام سیکھنے کے لیے علماء سے آپ اپنا رابطہ رکھیں، تعلق استوار کریں تاکہ آپ کے بچے گمراہی سے بچ سکیں۔ اور جن تفاسیر کا میں نے حوالہ دیا تھا ان کے میں مکتبے بھی بتاتا چلوں، ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں جی انہوں نے جس کتاب کا حوالہ دیا وہ کہیں مل نہیں رہی۔ جو تفسیر مظہری تھی یہ آپ کے سامنے جلد نمبر 5 ہے، 5ویں جلد ہے، عربی والی، مکتبہ رشیدیہ سرکی روڈ کوئٹہ کا چھاپا ہے۔ اسی طرح تفسیر در منصور ہے، یہ بھی عربی والی ہے، یہ بیروت کا چھاپا ہے، دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان کا، اس کی جلد نمبر 4 ہے، یہ اس میں بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح الفتوحات الہیہ جسے تفسیر جمل بھی کہا جاتا ہے، یہ مکتبہ رشیدیہ سرکی روڈ کوئٹہ پاکستان کا چھاپا ہے، جلد نمبر 4 ہے، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بھی عربی والی ہے، مکتبہ علوم اسلامیہ اقرا سنز غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور، اس کی جلد نمبر 7 ہے، یہ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ وہ بندہ ہماری ان باتوں کا جواب علمی دلائل کی دنیا میں آ کر دے گا، ہمیں خوشی ہوگی جب ہم علمی باتیں سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ میں دین اسلام کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے اور ہدایت کے اوپر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔
جی سامعین، اس ویڈیو کا لنک بھی جو ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے میں نے بھی ویڈیو بنائی تھی، شاہ صاحب نے ایک بھی ویڈیو بنا کر اس کا رد کیا تھا، ابھی تک اس بندے کا جواب نہیں آیا۔ تو یہ اسی چیز پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے پاس کوئی بھی اس چیز کا جواب نہیں ہے، صرف ہوا میں پھینکے ہوئے اس کی یہ تیر ہیں جو اس نے اپنی طرف سے باتیں بنائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان جیسے لوگوں سے اور ایسے عقائد سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر نئے پیغام کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگر ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگی ہو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔